میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے سونے کی جوتی اور اس کو لکھنے والی ہیں زارا ہنجرا۔ کہانی سننے سے پہلے برائے مہربانی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ اس دن کی بات ہے جب رانی کا لال گوٹی والا جوڑا جو 7 سہیلیوں نے مل کر تیار کیا تھا، پہنا کر ماتھے پر سنہری ٹیکا اور جھومر لگایا تو دیکھنے والیاں دیکھتی رہ گئیں۔ سونے جیسی دمکتی رنگت پر لالی قیامت ڈھا رہی تھی۔ گوری ملوک کلائیوں میں سرخ کانچ کی چوڑیاں بھی خوب جچی تھیں۔ پہلی بار کا 16 سنگھار تھا۔ روپ ایسا چڑھا کہ آئینے کے آگے بیٹھی رانی کو اپنا آپ دیکھ کے یقین ہو گیا کہ وہ میاں پیا من بہا جائے گی۔ اوپر سے سہیلیوں کی چھیڑ چھاڑ اور تعریفیں۔ ہائے نی رانی، وہ تجھے دیکھتے ہی بے ہوش نہ ہو جائے کہیں۔ رانی کے گلابی گال دہکنے لگے۔ خضر حیاتو تیرے لونگ کے لشکارے ہی نہیں جھیل سکے گا۔ رانی کی کجراری آنکھیں شرم سے جھک جاتی۔ وہ اپنی ہم جولیوں کی ٹولی میں شاید آج آخری بار بیٹھے گی۔ رانی کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ غلام علی نائی نے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لگایا تھا۔ رانی کے ابے کی خاص تاکید پر دیسی گھی میں سوجی کے حلوے کی 4 دیگیں پکائی تھیں۔ نمکین چاول اور دمبے کے گوشت کا سالن بساط سے بڑھ کر خرچہ کیا تھا جٹ نے۔ شمیم نے بڑے سے صحن میں ایک طرف رانی کا سارا جہیز بکھرا ہوا تھا۔ وہ پلنگ، 4 کرسیاں، میز، چھوٹی تپائیاں، سنگار میز، 2 پیٹیاں، بستروں کے سارے بستر اطلس اور شنیل کے بنائے تھے۔ ہرے اور نیلے ڈوروں والے خیز جو شریف چولا نے دن رات لگا کر اپنی کھڈی پر بنے تھے۔ پلنگوں پر بچھانے کے لیے کروشیے کے چادریں کئی مہینوں کی محنت کا نتیجہ تھی، اور سلکی چادریں رانی نے سہیلیوں کے ساتھ مل کر کاڑھی تھیں۔ خوب ارمان نکالے تھے شمیم اور صفی نے۔ خاندان کی پہلی بیٹی کا بیاہ تھا۔ سارے چاچے تائے بھی پیش رہے۔ بارات کی آؤ بھگت کے تمام انتظامات مکمل تھے۔ باجوں کی مخصوص دھن اور ڈھول کی تھاپ سنتے ہی سب باہر کو لپکے۔ اندر بیٹھی رانی کے دل کی دھڑکنیں ڈھول کی تھاپ میں مگدم ہوئی جاتی۔ بڑی گج وج کے بارات آئی تھی۔ گھوڑی چڑھا دولہا کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ساری برادری بارات کی آؤ بھگت میں بھی جان سے حاضر کھڑی۔ مردوں کو باہر مردانے میں بٹھایا گیا۔ رانی کی ساس چند عورتوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو شمیم نے دیورانیوں جٹھانیوں کے ہمراہ آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہوئے موٹے موٹے خالص سونے کے بندے اس کے کانوں میں ڈالے تو ساس کی گردن مزید اکڑ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آنگن میں دیسی کھانوں کی باس خوشبو، میٹھی بولیوں اور ہنسی کی کھنک کے بیچ چپکے سے آ کے ٹھہر گئی۔ جب ماجا ماچھی چمکیلی تاروں سے سجی ڈولی لے کر آ گیا، یعنی اب رخصتی کی گھڑی آ گئی تھی۔ صحن میں چہچہاتی چڑیوں کے گیتوں میں اداسی گھلنے لگی۔ بابل تیرے محلہ وچوں تیری رانی پردیسن ہوئی۔ مینا مراسی کے اس بول نے ماحول میں اداسی گھول دی۔ اندر بیٹھی رانی کی آنکھوں کا سرما آنسوؤں میں گھلنے لگا، اور باہر کھڑی ہوئی شمیم نے دیوار کا سہارا لے کر دل کو سہارا دیا۔ رانی کو قرآن کے سائے تلے ہولے ہولے لا کر شفیع نے دل پر بڑا بھاری پتھر رکھتے ڈولی میں بٹھایا تھا۔ ساری رسمیں مکمل تھیں، سارے شگن بھی ہو گئے تھے۔ ماجا ماچھی اور دیگر ڈولی اٹھانے کو حاضر تھے۔ تب ہی رانی کو ساس نے وہ بات کہہ دی کہ سارا گاؤں حیرت گدے میں جا کھڑا ہوا۔ رانی کی ساس نے گاڑی کا مطالبہ کیا تھا، ورنہ وہ ڈولی نہیں اٹھائیں گے، بارات خالی لوٹ جائے گی۔ 5 ایکڑ کا مالک نمانا سا جٹ کس مصیبت میں پڑ گیا۔ مطالبہ پورا کرے یا بارات لوٹا دے، نہ ہی کرنے کی سکت تھی نہ بارات لوٹانے کا حوصلہ تھا۔ 5 ایکڑ میں سے آدھی بیچ دو، کسی نے صلاح دی۔ شادی نہ ہوئی، سودے بازی ہوئی۔ پھر تو کسی اور نے کہا، آج ان کا ایک مطالبہ پورا کیا تو کیا بعید کل کو تیری زمین لینے آ جائیں۔ کسی سیانے نے دور کی کہی، بارات خالی لوٹا کر بیٹی کا دامن داغدار ہوگا، تیری پگڑی بھی ہر چوک میں اجلے گی۔ باندھ باندھ کی بولیاں تھیں۔ شمیم غریب شوہر کو کوئی تسلی دینے کے قابل نہ رہی۔ ڈولی میں بھی رانی نے نوچ کر ٹیکا اور جھومر اتار ڈالا۔ اسے لال جوڑا راس ہی نہ آیا تھا، لیکن شمیم نے آگے بڑھ کر اس کا ٹیکا سجا دیا۔ وہ شوہر کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ شفیع نے بڑے چودھری کے آگے زمین بیچ کر گاڑی کی قیمت نوٹوں کی پوٹلی اس کی ساس کو تھمائی تھی۔ تب اداس چڑیا نے اڈاری بھر لی۔
بارات بڑے سی حویلی نما گھر کے آگے جا رکی۔ سجا سجایا گھر اور گھر کے باہر سینکڑوں لڑکیاں بھی سوری کھڑی دلہن کے استقبال کو آگے بڑھی تھیں۔ رانی کی ساس اسے ڈولی سے نکالنے کو بڑھی۔ رانی نے ڈولی سے صرف اپنا پیر باہر نکالا۔ اس کی ساس بھی یہ منطق سمجھ ہی نہ پائی۔ سونے کی جوتی لا کر پہناؤ گے تو میں اتروں گی، ورنہ اس ڈولی سے واپس چلی جاؤں گی۔ ڈول باجے سب تھم گئے۔ اب سوچ میں پڑنے کی باری ان لوگوں کی تھی۔ رانی نے نصیب داؤ پر لگا کر بابل کی پگڑی اچھالنے کا بدلہ لیا تھا۔ خضر حیات نے نوٹوں سے بھری پوٹلی نائی کے ہاتھ واپس بھجوا دی تھی۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں رانی کے ہلتے لبوں سے کلمہ شکر ادا ہوا تھا۔